بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وعن شداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل قادر يحق فيها الحق ويبطل الباطل كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن الأمة يتبعها ولدها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلے اور دوسروں کو دین پر چلانے کی محنت بھی کرے، خود اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرے اور دوسروں کے ایمان کی مضبوطی کی محنت بھی کرے، خود اپنے آپ کو اعمال پر لے کر آئے اور دوسروں کو اعمال پر لانے کی محنت بھی کرے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو درست راستہ دکھائیں، استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شاگردوں کو دین سکھائیں، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ محکومین کو دین کی محنت سکھائیں، ہر امتی کے ذمے ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کو ایک بات بھی معلوم ہے تو وہ بھی دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے اس امت کو بہت ساری فضیلتیں اللہ پاک کی طرف سے ملی ہیں۔ اسی وجہ سے اس امت کو خیر امہ کہا گیا، اسی وجہ سے اس امت کو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا۔ تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلے اور دوسروں کو بھی دین پر چلائے، لیکن جتنی محنت دوسروں پر کرنی ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی جان پر محنت کرے، اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ 100 غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنا دیا جائے، اور 100 مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کر لی جائے۔ اس لیے کہ اگر اپنی اصلاح ہوگی، اگر وہ بندے جو دین والے کہلاتے ہیں، جن کو علماء کہا جاتا ہے، جن کو مسجد والے کہا جاتا ہے، اگر وہ درست ہو جائیں گے تو دوسروں پر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، دوسرے خود بخود بہت سارے اعمال ان کے اندر زندہ ہو جائیں گے۔ اور اگر عام مسلمان امت مسلمہ درست ہو گئی تو غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے لمبی چوڑی محنت نہیں چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، کوئی ضرورت نہیں پڑی روم والوں کو اور فارس والوں کو
اور افریقہ والوں کو دعوتیں دینے کی اور ان کے سامنے تقریریں کرنے کی اور ان کے سامنے پورا قرآن بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جہاں سے صحابہ گزرے ہیں ان کی چال کو دیکھ کر، ان کی نگاہوں کو دیکھ کر، ان کے آپس کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے راتوں کو رونے کو دیکھ کر ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوئے۔ ہندوستان کے اندر محمد ابن قاسم نے ایک سفر کیا ہے، لاکھوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، سلطان نظام الدین اولیاء ہیں، شیخ فرید الدین گنج شکر ہیں، ایک ایک کے پیچھے لمبی تاریخ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر اسلام میں داخل ہونے والے لاکھوں ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی تقریریں ان کو نہیں کرنی پڑیں، کوئی بہت زیادہ گھر گھر میں جا کر ان کو محنت نہیں کرنی پڑی، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ پاک نے ان کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا۔ آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ اصلاح نفس، اپنی ذات کو درست کرنا۔ اگر قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں 20 جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو، انفسکم لانفسکم من انفسکم، اس طرح کے مختلف الفاظ قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو۔ ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو، خود قرآن پر عمل کرو، خود حدیث پر عمل کرو، خود اپنی رات کی زندگی کو ٹھیک کرو، خود اپنے دن کی زندگی کو ٹھیک کرو، علیکم انفسکم۔ اس لیے کہ دوسروں پر محنت کرنا بہت ضروری ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کسی پر محنت کی اس نے قبول نہ کیا، ممکن ہے۔ کسی کو قرآن پڑھ کر سنایا اس نے نہیں سنا، کسی کو حدیث بتائی اس نے نہیں قبول کی، تو صرف ان کو بتانے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ ہم خود بھی اس پر عمل نہ کریں۔ اپنی ذات پر جو اللہ کے احکامات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایسے احوال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ دوسروں پر محنت کرنے کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت، رسول پاک علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں الا ستکون فتنہ ثم تکون فتنہ ثم تکون فتنہ، یاد رکھو کہ بہت بڑا ایک فتنے کا دور آئے گا، پھر فرمایا کہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، پھر اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور فرمایا کہ ایسے وقت کے اندر جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا جائے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فرمایا وہ بھی اپنی تلوار کو پتھر پر مارے تاکہ اس کی دھار ختم ہو جائے، اور وہ بھی کہیں چھپ کر اللہ کی عبادت کر لے۔ ایسے وقت کے اندر بھی اپنی ذات مستثنیٰ نہیں ہے، ساری دنیا مستثنیٰ ہو گئی، سب کو چھوڑو، ایسے وقت میں بھی اپنی ذات پر محنت کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن العاص یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، فاتح مصر ہیں، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں یہ اپنے باپ سے بھی پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے نفلی عبادت میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے 2 صحابی ہیں کہ پورے 1,24,000 میں سے ان کی مثال نہیں ملتی۔ نفلی عبادات، رات کو عشاء کے بعد نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، ہر روز روزہ رکھتے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز
ایک رات کے اندر پورا قرآن نماز کے اندر پڑھتے تھے، عبادت کے اندر، نفلی عبادات کے اندر یہ دو صحابہ بہت بہت آگے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے آگے بڑھے عبادت میں، اتنے آگے بڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا ان لنفسک علیک حق، ان لزوجک علیک حق، اے عبداللہ اتنا نہیں جاگا کرو، تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اپنی عبادت کم کرو۔ صرف یہ ایک صحابی ہیں جن کو فرمایا عبادت کم کرو، اتنا عبادت میں آگے بڑھنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ بلا کر فرمایا کیف بک اذا ابقیت فی حصالۃ من الناس، اے عبداللہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایسے لوگوں کے اندر تو ہوگا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک، کوئی وقت نہیں ہوگی، وہ جیتے ہیں جیے، مرتے ہیں مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اللہ کی مانی نہیں، خواہشات کے بندے بن کر جینے والے، ساری زندگی نہ اللہ ان کو کبھی خوشی میں یاد آتے ہیں نہ کبھی غمی میں یاد آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے درمیان جب تم پہنچ جاؤ گے، ایسا زمانہ آ جائے گا، ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جیسے کسی چیز کا پورا کٹ کٹ ہوتا ہے، کوئی اس کی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے اندر تم پہنچ جاؤ گے مرجت عہودہم و اماناتہم، نہ ان کے اندر امانتوں کی حفاظت ہوگی، نہ ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے والے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ایسے کر کے بتائیں کہ ایسی ان کی حالت ہوگی۔ ہر بندہ لڑ رہا ہے، ہر بندے کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پر ہے، ہر آدمی دوسرے کو گالی نکالنے والا ہے، ہر آدمی دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، ہر آدمی دوسرے کی عیب اور دوسرے کے نقص اور دوسروں کی چیزیں اچھالنے والا ہے، کسی کو بھی اپنے آپ کی فکر نہیں۔ اے عبداللہ جب تم ایسے لوگوں کے اندر پہنچ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے حکم فرمائیے کہ ایسا وقت ہو تو میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا علیک بنفسک و ایاک وعوامہم، ایسے وقت میں صرف اپنی آپ کی فکر کرنا، چھوڑنا لوگوں کو، تو اپنی جان کی اصلاح کرنا، اپنی ذات کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کوئی شک نہیں اولاد پر محنت بھی ضروری، کوئی شک نہیں محلے والوں پر محنت بھی ضروری، کوئی شک نہیں دوسرے ملکوں کے اندر جانا بھی ضروری، لیکن اپنی جان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ قیامت والے دن سوال دوسروں سے شروع نہیں ہوگا، اپنی جان سے شروع ہوگا۔ تم بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، تمہارے ایمان کی کیا حالت ہے، تمہارے پاس کتنے اعمال ہیں، تمہارے پاس کتنے گناہ ہیں، تمہارا ایمان کتنا مضبوط تھا، تمہارے اخلاق کیسے تھے، تم خود بتاؤ کہ تم کیا چیز تھے۔ دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی حالت کیا تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دوسروں پر بھی محنت کرنا، اپنے اوپر بھی محنت کرنا، لیکن اپنی جان بہت زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو کسی کے لیے نہیں کرتے، وہ اپنے لیے کرتے ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنی بیواؤں کا خیال رکھا ہے، میں نے اتنے یتیم بچوں کی پرورش کی ہے، میں نے اتنوں کو کپڑے بنا کر دیے ہیں، میں نے اتنوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، کسی کے لیے نہیں کیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے تو اپنی جان کے لیے کیا ہے۔ جو کچھ تم نے بیوہ کو دیا ہے، جو کچھ تم نے یتیم کو دیا ہے، وہ تو تم نے اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کیا ہے، ان پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی غریب کو دیتا ہے تو اس غریب کے ہاتھ پر اللہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ دینے والا اس غریب کو نہیں دے رہا، وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اگر تو وہ پاک ہے، اگر وہ حلال ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہے،
فإن اللہ یربیہ کما یربی احدکم فلوہ، پھر اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی آدمی بچوں کو پالتا ہے ایسے اللہ اس صدقے کو پالتے ہیں۔ اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے جاؤ گے تو ایک کھجور کا دانہ اللہ احد پہاڑ کے برابر بڑا کر کے تمہیں واپس کریں گے۔ اگر آپ نے کسی فقیر کو کچھ دیا اور لیتے ہی اس فقیر نے کہا کہ مجھے آپ نے کچھ نہیں دیا، تو وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کو نہیں دیا آپ نے اپنے رب کو دیا ہے، اپنے لیے دیا ہے، اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کرانے کے لیے دیا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کوئی برائی کرو گے تو وہ اپنے خلاف کرو گے، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ تو اپنی جان سب سے زیادہ مقدم ہے، اپنی آپ کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کوئی شک نہیں کہ دوسروں پر بھی محنت کرنی چاہیے، لیکن اپنی جان کو چھوڑ کر دوسروں پر محنت کرنا، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں پر کہنا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا نہیں ہے یہ۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ یہود کے بارے میں آیت شریفہ اتری ہے۔ لوگوں کو کہتے رہتے ہو، خود عمل ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے یہود کو کہا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ عمل کر کے دوسرے کو عمل سکھانا ہے، زبان سے نہیں، عمل کر کے ہم دوسرے کو عمل سکھانا۔ ایک صحابی کے پاس ایک آدمی آیا، مجھے بتائیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ اس کو بٹھا لیا اور تقریر شروع کر دی، ایسا نہیں کیا۔ پانی منگوایا، شروع سے اخیر تک وضو کیا اور کہا ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو میں نے ایسے وضو کرتے دیکھا ہے۔ یہ طریقہ تھا دین سیکھنے سکھانے کا، عمل کر کے لوگوں کو عمل سکھایا جاتا تھا۔ تو انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ مقدم کرے، یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ اللہ کے نبی کی محنت کا طریقہ ہے۔ اپنی جان سے شروع کرنا، صحابہ نے پہلے خود کیا ہے، پھر باہر نکلے ہیں۔ مکی زندگی کے اندر کسی کو باہر نہیں نکالا گیا، صرف ایک سفر کیا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کیا اور طائف کا کیا، صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ صحابہ کو اس وقت نکالا ہے شہر سے باہر، مدینہ سے باہر، جب صحابہ پورے دین پر چلنے والے بن گئے۔ اب وہ جہاں گئے ہیں لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، لوگ ملکوں کے ملک یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوتی تھی۔ ابتدائی اسلام کے اندر 5 نمازیں نہیں تھیں، 5 نمازیں معراج کے اندر فرض ہوئیں، لیکن تہجد کی نماز شروع ہی سے فرض کر دی گئی تھی۔ تہجد کی نماز شروع سے فرض تھی، اور اس کی 3 صورتیں سورہ مزمل کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں کہ 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 1 حصہ عبادت، 2 حصے آرام کرو، یہ سب سے آسان طریقہ۔ دوسرا اس سے تھوڑا سا مشکل، وہ یہ کہ آدھی رات عبادت اور آدھی رات اپنی جان کے لیے، گھر جاؤ آرام کرو۔ تیسرا اس سے تھوڑا سا مشکل، رات کے 3 حصے کرو، 2 حصے عبادت اور 1 حصہ اپنے گھر کے لیے۔ یہ 3 طریقے تھے کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتے، کم سے کم رات کا 1/3 حصہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ تہجد فرض تھی۔ اس کے بعد پھر سورہ مزمل کے اندر ہی اللہ فرماتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں کمزور لوگ بھی آئیں گے، بیمار بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، اللہ کے راستے میں چلنے والے بھی ہوں گے، بہت سارے عذر والے اور بہت ساری کمزوریوں والے تمہارے اندر ہوں گے۔ اب وہ حکم منسوخ کر دیتے ہیں کہ 1/3 حصہ یا آدھی رات یا 2/3 جاگو، اس کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنی تہجد پڑھ لیا کرو، تھوڑی سی پڑھ لی۔
2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، جتنا تم سے ہو سکے۔ اب وہ جو فرضیت تھی کہ رات کا تہائی حصہ ہی ہونا چاہیے یا آدھی رات ہی ہونی چاہیے یا 2/3 ہونا چاہیے، اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں اس بات کو کہ تم میں کمزور بھی آئیں گے، لہٰذا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یہ کہہ دیا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عمل کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے رخصت دے دی، اللہ نے تخفیف کر دی، آسانی پیدا کر دی، لیکن صحابہ کا معمول آخر تک یہی رہا کہ کچھ صحابہ تھے وہ 1/3 حصہ عبادت کرتے، کچھ صحابہ تھے جو آدھی رات کرتے، اور کچھ صحابہ تھے جو 2/3 کرتے، اور درمیانی رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی اس بات کو بتانے کے لیے کہ آدھی رات ہو چکی ہے، جو عبادت کرنے والے ہیں وہ گھروں کو چلے جائیں، جو گھروں کے اندر ہیں وہ مسجد میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس پر آیت شریفہ نازل فرمائی۔ صحابہ نے معمول نہیں چھوڑا، اللہ نے آسانی کر دی، لیکن صحابہ نے اپنے آپ کو ویسے ہی رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ لفظ اللہ بہت استعمال فرماتے ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ نے آسانی کی ہے یا آسانی نہیں ہوئی تھی، یہ تو اللہ پاک کے احکامات ہیں، لیکن جو تم نے تکلیف برداشت کی ہے تہجد کے پڑھنے میں، جتنا تم جاگے ہو، جتنی تم نے عبادت کی ہے، جتنا تم نے تلاوت کیا ہے، جتنی تم نے نفل پڑھے ہیں، جتنا تم نے ذکر کیا ہے، جتنی تم نے دعائیں مانگی ہیں، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اپنے لیے کیا ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہاری ہر عبادت کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اللہ پاک اجر و ثواب کو اور زیادہ بڑھا کر تمہیں دیں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر انفسکم یہ لفظ اللہ نے بہت استعمال کیا۔ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو یاد رکھتے ہیں، اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتے۔ ساری دنیا کے ہم ٹھیکیدار ہیں، اپنے آپ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ حالانکہ اللہ کا انداز، قرآن کا مزاج، رسول پاک علیہ السلام کی محنت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جان کو ٹھیک کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، ایک آدمی جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی مہمان کو دیتا ہے، جس پر بھی خرچ کرتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کسی کے لیے نہیں کرو گے، اپنے لیے کرو گے۔ کبھی یتیم کو نہ کہنا کہ میں نے تجھے پالا تھا، کبھی بیوہ کو نہ کہنا کہ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا تھا، کبھی کسی فقیر کو نہ کہنا کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا تھا، اس لیے کہ تم نے ان کو نہیں دیا، تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تم خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو، کسی کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ ایک آدمی اس طریقے سے دوسروں پر خرچ کرتا تھا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، 1000 رکعت روزانہ نفل پڑھتے تھے، بہت ساری عبادات کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے لگے تو ان کے جسم پر بوریوں کے نشان تھے۔ لوگ حیران ہوئے کہ اتنے بڑے اللہ والے یہ بوریاں کب اٹھاتے تھے؟ لیکن جب غسل دے دیا، دفن کرنے لگے تو ایک روتا ہوا آیا کہ ہر روز جب میں صبح اٹھتا تھا
میرے صحن کے اندر گندم رکھی ہوتی تھی، بوری رکھی ہوتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کون لے کر آیا، میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ نے کسی کو سبب بنا دیا ہوگا، میرے فقر کو دیکھ کر کوئی چھوڑ گیا یہاں۔ آج نہیں آئی بوری، مجھے پتا چلا کہ یہ مرنے والا یہ میرے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ ایک عورت آئی ہے روتی ہوئی کہ میرے ہر روز میرے صحن کے اندر گندم کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی بوری میرے صحن کے اندر رکھی ہوتی تھی، مجھے کبھی پتہ نہیں چلا کہ یہ چھوڑ کر جانے والا کون ہے۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ اللہ پاک نے کسی کو سبب بنا دیا، ذریعہ بنا دیا، کسی نے میرے فقر پر رحم کر کے مجھے میرے پاس گھر میں چھوڑ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں یہ بوری چھوڑنے والا امام زین العابدین ہے۔ ایک اور آیا، ایک اور آیا، ایک اور آیا، ایک اور آیا۔ جب غسل دے دیا گیا تو اس وقت تک 100 بندے آ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہمارے گھر میں غلہ نہیں پہنچا، آج ہمارے صحن میں کھانا نہیں پہنچا، آج ہمارے گھر میں کوئی بوری نہیں آئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ سارا دن عبادت کرتا ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ فقیروں کے گھر میں اس طریقے سے جا کر غلہ چھوڑ کر آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، جس کو دیا ہے اس کو بھی پتہ نہیں۔ آج ہم نے اپنا نظام اتنا بگاڑ دیا، کیا نہ تو بڑا آسان ہوتا اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیا نہ بڑا آسان ہے کہ آج مسلمان ملینوں کے حساب سے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، بڑا آسان ہے کہنا۔ آج ہماری مسجدیں بھر گئی ہیں لیکن کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں۔ لیکن کبھی ہم اپنی اداؤں پر بھی تو غور کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے دین کے ساتھ، ہم نے کتنا ستیہ ناش کیا ہے اللہ کے احکامات کا، ہم نے کتنا بگاڑا ہے دین کو۔ آج ایک ایسا دور ہے، پیسے لوگوں کے، شہرت میری۔ ہسپتال بنایا، ہسپتال، ساری دنیا نے شور مچا دیا۔ بنایا کہاں سے؟ لوگوں سے پیسے لے کر۔ بھئی تمہارا اس میں کیا کمال ہوا کہ تم نے بنایا ہے؟ تو لوگوں کے پیسے ہیں، جنہوں نے بیچاروں نے دیے ان کو اجر ملے گا، تم تو ذمہ دار تھے کہ ان کو صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ کوئی اٹھ کر کہتا ہے میں نے مدرسہ بنایا، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے مدرسہ بنایا۔ بھئی تم نے کہاں سے بنا لیا مدرسہ؟ تمہارے باپ کا پیسہ تھا یہ؟ کوئی اٹھ کر کہتا ہے میں نے مسجد بنا دی، میں نے مسجد بنا، تم نے کہاں سے بنا دی؟ کبھی اللہ توفیق دے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 کو جا کر گھر میں پڑھنا آپ لوگ۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ جو کام کیا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں۔ میں نے جو صدقہ خیرات کیا ہے اس پر لوگ میری تعریف کریں، اس کا نام تو ریاکاری ہے، اللہ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرشتے کو کہیں گے کہ اعلان کرو میدان حشر کے مجمع کے اندر کہ اگر کسی بندے نے کوئی نیک عمل کیا تھا، اس نیک عمل کے اندر 99 حصے اللہ کے لیے تھے، ایک حصہ صرف کسی اور کا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے 99 حصے بھی میں ختم کرتا ہوں، میں نہیں لیتا اس کو، مجھے نہیں چاہیے ایسے 99 حصے۔ 1 پاؤنڈ خرچ کیا، 99 پینس اللہ کے لیے تھی، 1 پینی کسی اور کے لیے تھی، اس کے اندر شہرت مقصود تھی، اس کے اندر اپنا نام مقصود تھا، اس کے اندر اپنی واہ مقصود تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا حصہ تھا وہ بھی میں نے چھوڑ دیا، انا اغنی الشرکاء، میں غنی ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ کو کس کے عمل کی کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے؟ کہاں چاہیے اللہ کو ہماری نمازیں؟ اللہ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارا کچھ نہیں چاہیے، اللہ تو دینے کے لیے، ایک نماز پڑھ کر آؤ میں تمہیں 10 کے برابر اجر دوں گا، ہمیں دینے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ ایک آدمی اپنا عمل کرے، اپنا پیسہ خرچ کرے اور پھر اس پر لوگوں سے تعریف کا طلبگار ہو۔ اللہ تو اس عمل کو بھی مردود کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک آدمی عمل کرے بھی نہیں اور پھر کہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188، 188 نمبر آیت، خود جا کر دیکھ لیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو ایسے بندے جو ایسے عمل پر تعریف کے طلبگار ہیں جو انہوں نے کیا بھی نہیں،
وہ ہرگز دنیا اور آخرت کے عذاب سے نہیں بچیں گے. یہ اللہ فرماتے ہیں. دور آ گیا ہمارے پاس پتہ نہیں کس قسم کا. ہم لوگوں کے اعمال بھی اپنے نام دنیا میں لگوانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری واہ واہ زیادہ ہو. اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانا، اپنے آپ کو قرآن پر چلانا، اپنے آپ کو حدیث پر چلانا، جس دن ہم نے یہ کر لیا اللہ پاک اپنی مدد کو اترتا ہوا ہمیں دکھا دیں گے. ہم خود ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں بگاڑا، ہم نے نظام قرآن کے نظام کو بگاڑا، ہم نے حدیث کے نظام کو بگاڑا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو، کسی اور کے لیے نہیں کرتے. اس میں تو کسی کی تعریف بھی ہمیں نہیں چاہیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا سب کو کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا يريدون منكم جزاء ولا شکورا. ہمیں اتنا بھی نہیں چاہیے کہ تم جزاک اللہ ہی ہمیں کہہ دو، یہ بھی نہیں چاہیے. ہم تم سے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں، اس لیے کہ جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے. قادسیہ کی لڑائی کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں. کسریٰ کے بڑے لمبے چوڑے خزانے تھے، ہیرے جواہرات، بہت صدیوں کا اکٹھا کیا ہوا مال اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا. ایک خاص ڈبہ جس کے اندر سب سے زیادہ قیمتی قسم کی چیزیں تھیں، رات کی تاریکی میں ایک آدمی لے کر آیا اور مال غنیمت کے ڈھیر پر چھوڑ کر چل پڑا. جو وہاں ذمہ دار تھا اس نے کہا، او بھائی بتاؤ، بیلٹ اٹھارو، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا جہاں سے سارا مال غنیمت آیا وہیں سے لے کر آیا ہوں. تم نے اس میں سے کچھ رکھا تو نہیں؟ کہا اگر رکھنا ہوتا تو پھر یہاں لے کر کیوں ہوتا، سارا ہی رکھ لیتا، مجھے کون دیکھ رہا ہے. کہا اچھا اپنا نام تو بتا کر جاؤ. کہا جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا اس کو میرے نام کا پتہ ہے، میں نے نہیں بتانا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتہ چلا تو فرمانے لگے کہ بدر کے اندر جو شریک ہوئے تھے ان کی تعریف اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کر دی تھی. اگر وہ نہ کی ہوتی تو میں کہتا کہ آج جو میرا لشکر ہے وہ دنیا کے سارے لشکروں سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے. نیکی کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور اس کے برعکس جتنے بندہ گناہ کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. اگر میں نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے اس کو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اصل تکلیف تو مجھے ہے، اس لیے کہ میرے اعمال اس کے پاس چلے جائیں گے. وہ تو آج تکلیف برداشت کر لے گا، کل نفع کے اندر رہے گا. میں تو مصیبت میں پھنس گیا. جس نے دوسرے کو گالی نکالی، بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ہو گیا، لیکن اس کی شرمندگی کا بدلہ اس کو میرے اعمال سے مل جائے گا. اس بدبخت کا کیا بنے گا جس نے گالی دے کر شرمندہ کیا؟ اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. اے لوگوں سوچو، یہ ساری برائیاں جو تم کرتے ہو کسی کے لیے نہیں کرتے، اپنی جان پر ظلم کرتے ہو، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو. کسی کی زمین پر قبضہ کر کے جس کی زمین دبائی ہے اس کا نقصان کم ہوا، بظاہر ہوا، تھوڑا ہوا، آج ہوا، کل اس کا نقصان پورا ہو جائے گا. لیکن تمہارا کیا بنے گا جس نے زمین دبائی؟ اللہ ساتوں زمینوں کو اکھیڑ کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے. جس مال کو اکٹھا کرنے کے پیچھے آج جوانیاں برباد کر دی جاتی ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دین کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، قرآن کی پرواہ نہیں کی جاتی، حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے جو ہم دنیا کماتے ہیں. ھذا ما کنزتم لانفسکم. بخاری شریف کی روایت سناتا ہوں، بخاری شریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ. جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شَجَاعًا أَقْرَأَ لَهُ زَبِيبَتان. اللہ اس کے مال کو ایک سانپ کی صورت دے دیں گے. شجاع اس سانپ کو کہتے ہیں جو اپنی دم پر کھڑا ہو جاتا ہے. سانپ چلتے ہیں لیکن یہ سانپ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ ایک آدمی اگر گھوڑے پر بھی بیٹھا ہو اس پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. اس سانپ کو شجاع کہتے ہیں.
اقرا، اور اتنا زہریلا کہ اس کا سر جو ہے اس کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے ہیں سانپ کے اوپر سے وہ بھی اڑ چکے ہوتے ہیں، اتنے زہریلے اس کے زہر کی وجہ سے۔ شجاعا اقرا لہو زبیبتان، اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک ہوں گی، جیسے غصے کے اندر کوئی آدمی اپنی آنکھیں سرخ کر لیتا ہے، اس کی آنکھیں خوفناک ہوں گی۔ یطوقہ یوم القیامہ، وہ اس کے ارد گرد لپٹ جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر وہ سانپ اس کے دونوں بچھڑوں کو پکڑ کر یہاں سے، یہ دونوں منہ کے دونوں حصوں کو پکڑ کر کھینچے گا، پھر کہے گا انا مالک انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں سانپ نہیں، میں تیرا مال ہوں جو اللہ نے سانپ بنا دیا۔ یہ اس مال کے بارے میں ہے جو حلال تھا لیکن زکوٰۃ نہیں دی، صرف زکوٰۃ نہیں دی، حلال تھا، محنت سے کمایا تھا، پسینہ بہا کر کمایا تھا۔ یہ اس مال کا ذکر ہے بخاری شریف کے اندر، جس میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، کسی کی جیب نہیں کاٹی تھی، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا تھا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تھا، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ وہ مال ایک ایسا خطرناک سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ خود اندازہ کریں جو دوسروں کی جیبیں کاٹ کر ہم نے کیا، وہ کیا بنے گا؟ جو جھوٹ بول کر کمایا ہے وہ مال کتنا گندا ہو جائے گا، وہ کتنی بڑی مصیبت بن جائے گی۔ جس مال کو دین چھوڑ کر ہم نے حاصل کیا ہے وہ مال کیا مصیبت لائے گا، جس مال کو نمازیں چھوڑ کر ہم نے کمایا ہے وہ کیا مصیبت بنے گا قیامت والے دن، جس مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات کو ایک طرف پھینک کر پھر ہم نے اس مال کو کمایا وہ کیا بنے گا۔ یہ اس مال کا ذکر ہے، من آتاہ اللہ مالا، جو مال اللہ دے، یعنی حلال طریقے سے بندے کو ملے، بندہ محنت کر کے کمائے، خون پسینے کی کمائی جس کو کہتے ہیں وہ کمائی۔ جرم صرف ایک، ولم یؤدی زکاتہ، اس کی زکوٰۃ نہیں دی، بس وہ مال ایک ایسا سانپ بن کر گلے میں پڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال۔ اور بھائی بس کریں، بہت حرام کر لیا ہم سب نے، بہت ہم نے اپنی مصیبتیں اکٹھی کر لی ہیں۔ توبہ کا وقت آج موجود ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہے، بدلیں اپنے آپ کو، بدلیں اپنی سوچوں کو، بدلیں اپنے نظام کو، بدلیں اپنے رات اور دن کی محنتوں کو، سب کچھ بدلیں، اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھیں، اللہ کے نبی کا امتی بن کر جینا سیکھیں۔ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، اللہ مجھے سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔